بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں جس کی فرمائش واٹس ایپ نمبر پہ کافی دوستوں نے کی ہے، ایک دو بہنوں نے بھی اس چیز کی فرمائش کی ہے کہ کوئی ایسا عمل دیں کہ جب کوئی مشکلات ہو، کئی مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی سے بیان نہیں کی جاتی، کسی کے سامنے انسان ذکر نہیں کر سکتا، یا ذکر کرتا ہے لیکن اس کا حل اسے کوئی نہیں ملتا۔ تو ایسا کوئی وظیفہ، نقش، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے ان مشکلات سے نمٹا جا سکے۔ اللہ پاک مدد فرمائیں اور جس مشکل میں انسان ہو وہ مشکل دور ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن رکھیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ ہمیشہ کی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ شیئر بھی کر دیا کریں۔ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کسی کی رہنمائی ہو سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کسی کی بھلائی ہوگی تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں نا کہ تم مہربانی کرو اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کہ اگر آپ کسی کی بھلائی کی نیت سے شیئر کرو گے، اگر ایک عام آدمی کو آپ یا یار دوست ہے کوئی، آپ اس کو بتا دیتے ہو یاری دوستی میں، بھائی ہے، بھائی چارے میں، وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر عام آدمی کو آپ شیئر کرو گے، اس تک یہ چیز پہنچے گی اور اس کا بھلا ہو جائے گا، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوں گے آپ سے۔ اور جب میرا اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس لیے دوستو یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کو بعض دفعہ بہت بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ میں اس کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت تو نہیں، کسی اور کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھ کے سکپ کر کے آپ آگے موٹا موٹا کر کے آپ دیکھتے جائیں اور نظر انداز کر دیں، لیکن یہی ویڈیو ہو سکتا ہے کسی اور کی زندگی کو بدل دے۔ تو جب اس کی زندگی بدلے گی، اس کے دل سے دعا نکلے گی، تو وہ دعائیں آپ سے ہوتی ہوئی مجھ تک پہنچیں گی۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ شیئر بھی کر دیا کریں۔ دوستو، جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی اپنے کو، یار دوست ہو، بہن بھائی ہو، اسے جب کہے گا تو اس کا احسان زندگی بھر اس کے اوپر رہے گا۔ لیکن جب انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے، رب کائنات اپنے بندوں پہ احسان نہیں جتاتا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے وہ نعمتیں دی، میں نے وہ نعمتیں دی، وہ احسان نہیں جتاتا۔ انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو احسان ضرور جتا دے گا، لیکن رب اپنے انعامات و اکرامات کی بارش کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم پہ یہ انعام کیا، یہ اکرام کیا اور تم نیکی کے کام نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت والے دن یا مرنے کے بعد حساب کتاب تو دینا ہی ہے۔ تو دوستو، جب ہمیں کوئی مجبوری بنے، اگر ایک بھائی کے پاس مجبوری لے کے جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھائی جس کے پاس میں اور آپ چل کے جائیں وہ خود مجبور ہو یا اس کے بس میں نہ ہو، لیکن اللہ کے دربار میں جب آپ جاؤ گے تو کوئی دنیا کا کام، کوئی آخرت کا کام، کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ جو اللہ کے بس میں نہ ہو۔ تو جب آپ کو کوئی مجبوری بن جائے، کوئی آدمی ہے اسے نوکری نہیں مل رہی، یا اگر نوکری مل رہی ہے تو اس کے قابلیت کے مطابق صحیح جاب نہیں مل رہی، کسی نے کاروبار کھولا ہے اس کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، اسی طریقے کے کوئی بھی مسائل ہے، کوئی آفس میں کام کر رہا ہے تو وہاں پہ اس کی وہ عزت و احترام نہیں ہے جتنا وہ محنت کر رہا ہے، جتنا وہ کام کر رہا ہے۔ الغرض کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے، وہ آپ کا مقصد اللہ کے دربار میں فوراً حل ہو جائے گا۔ اور جب ہم اللہ سے رجوع کریں تو پورے یقین کامل کے ساتھ کریں، کیونکہ دنیا کا ہمارا اگر کوئی بھائی ہو یا ہمارا کوئی دوست ہو، چار پیسے والا ہو، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہم اسے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اگر ہمارے ساتھ وعدہ کر دے کہ ٹھیک ہے یار یہ آپ کا کام ہو جائے گا، تو ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم کسی اور سے بات نہیں کرتے، کیونکہ یار میں نے فلاں بندے کے ساتھ بات کی ہے، اس نے حامی بھر لی ہے، تو پھر ہر کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا یہ کام میرا یا نہیں ہوگا۔ بندے پہ اتنا بھروسہ اور رب پہ کتنا بھروسہ ہے، یہ آپ اپنے ہر آدمی، میں اور آپ ہر آدمی اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے، وہ خود فیصلہ کر لے کہ میں کتنا رب پہ یقین رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے اندر یقین پیدا کریں اور محنت کرنے کی ہمت پیدا کریں اپنے اندر، تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے دربار میں آپ جاؤ اور وہاں سے آپ کی جھولی
آپ کا دامن خالی لوٹے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسی ہم امید لے کے جاتے ہیں ویسے معاملہ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ہم اگر امید اور یقین پختہ کر کے لے کے جائیں اللہ کے دربار میں، تو ہمارے یقین سے، ہمارے اعمال سے زیادہ بڑھ کے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے نا کہ آپ میری طرف چل کے آؤ، میری رحمت آپ کی طرف دوڑ کے آئے گی۔ آپ میری طرف ایک قدم چل کے آؤ گے، میری رحمت 10 قدم آپ کی طرف آئے گی۔ تو دوستو، ایک دفعہ چل کے دیکھیں، ایک دفعہ مانگ کے دیکھیں، اپنے جبین کو اللہ کے دربار میں جھکا کے تو دیکھیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ سے رو کے دعا کریں رات کی تنہائی میں۔ تو دوستو، یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں جا رہی ہیں، ان بابرکت گھڑیوں میں آپ اگر یہ عمل کریں، ویسے تو آپ کبھی بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں کہ عروج ماہ میں کرنا ہے یا زوال ماہ میں کرنا ہے یا فلاں دن کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے جب بھی مانگ لو۔ تو لیکن رمضان کا بابرکت مہینہ، اس میں اگر آپ کوشش کریں کسی دن بھی کر لیں، رات کو کریں تو رات کو تنہائی میں ذرا اللہ کے دربار میں جائیں تو اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں۔ نفل 2 رکعت کے ہوتی ہیں، لیکن 4 رکعت والے نفل آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی 2 رکعت کے بعد جب اتحیات آپ بیٹھیں گے، وہ اتحیات پوری پڑھنی ہے یوم یقوم الحساب تک، لیکن سلام نہیں پھیرنا۔ پھر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں، اور تیسری رکعت پھر پہلی رکعت کی طرح سبحانک اللہم سے شروع کریں۔ تو اس طریقے سے 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہیں۔ اب نماز کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 40 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص 30 بار پڑھنی ہے، 30 بار۔ پھر اتحیات بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں پھر آپ نے سورۃ فاتحہ 3 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص 20 بار یعنی 20 بار پڑھنی ہے۔ چوتھی رکعت میں اسی طرح سورۃ فاتحہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص 10 بار یعنی 10 بار پڑھنی ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص 40 بار 40 بار، دوسرے میں 30، تیسرے میں 20، اور چوتھی میں 10 بار۔ اور سورۃ فاتحہ الحمد شریف جو ہے وہ ہر رکعت میں 3 بار ہی پڑھنی ہے۔ جب یہ اس طریقے سے کر کے آپ اتحیات چوتھی رکعت کے بعد اتحیات بیٹھیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 21 بار۔ جب 21 بار درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد سورۃ اخلاص کو پھر آپ نے 50 بار 50 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 50 بار آپ نے سورۃ اخلاص کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 50 بار مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے 71 بار پڑھنا ہے، 71 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 71 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 41 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ بھی 41 بار آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 21 بار 21 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ وہاں پہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی جو مراد ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، وہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیں۔ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، کاروباری مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، روزی رزق کی بندش کے معاملات ہیں، گھر میں روزی کی کمی کے معاملات ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں، گھر میں پیار محبت نہ ہونے کے معاملات ہیں، الغرض دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تنہائی میں رو کے اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کریں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا عمل کامیاب نہ ہو۔ یہ لگاتار آپ نے 5 دن کرنا ہے۔ رات کے ٹائم ہی کر لیں تو زیادہ افضل ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے دن اگر عشاء کے بعد کیا ہے تو پھر روزانہ عشاء کے بعد ہی کریں، ٹائم 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ اوپر نیچے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن یہ ہے کہ رات کے ٹائم پہ کریں، تنہا کمرے میں پہلے کریں جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو پھر اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر برستے ہوئے دیکھیں۔ یہ زندگی کا بارہا کا تجربہ ہے اور کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ جب بھی کبھی کوئی بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے تو اللہ کے حضور اپنا دامن پھیلا لیتے ہیں، تو اللہ جھولی کو بھر بھر کے، جتنی ہم نے مانگی نہیں ہوتی اس سے کئی گنا زیادہ بھر کے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو، عمل کے متعلق میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے وائس میسج کر دیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور آخر میں پھر یہی گزارش ہے کہ دوستو، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور دوستو جو دوست ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کامنٹ کر دیا کریں، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، مجھے بھی پتہ چلے کہ میری محنت کا پھل آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔